السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا ٹاپک نماز سے ریلیٹڈ ہے۔ آپ سب مسلمان ہیں، ہم سب کو یہ پتہ ہے کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دی ہے۔ ابھی تو 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن ہم پہ 50 نمازیں فرض ہوئی تھی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پہ گئے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تحفے میں 50 نمازیں دی تھی۔ واپس آنے لگے تو راستے میں حضرت موسیٰ ملے، انہوں نے کہا کہ آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے، ایک دفعہ کم کروا کے پھر واپس آئے، پھر حضرت موسیٰ نے یہی کہا، پھر دوبارہ گئے، اسی طرح کرتے کم کرواتے جب 5 نمازیں ہوگی نا، تو آپ راستے میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے، انہوں نے کہا کہ آپ کی امت 5 نمازیں بھی نہیں پڑھے گی۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے دوبارہ جاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ تو واقعی وہ بات سچ ہے کہ ہم میں سے کوئی ویسے پڑھ لیتے، ایک تو 5 وقت کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کو پڑھنے کا اجر 50 نمازوں کے برابر رکھا ہے، لیکن ہم نہیں پڑھ پاتے، ہمارے پاس اور باقی کاموں کے لیے اتنا ٹائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن نماز کے لیے نہیں۔ نماز کے اگر کل منٹ بھی لگاؤ نا تو 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں بنتے نماز کا ٹائم۔ کوشش کریں کہ نماز پڑھا کریں، دعا کریں اللہ مجھے بھی پورے 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ بندے کو 5 وقت کا نمازی بنتے سالوں لگ جاتے ہیں۔ کوشش کریں کہ نماز کی عادت کو بھی سے اپنائیں کہ مرنے کے بعد سب سے پہلے قبر میں انسان سے سوال نماز کے بارے میں کیا جائے گا کہ آپ نے نماز پڑھی تھی یا نہیں۔ قصہ تو مختصر سے ہے مگر دردناک ہے کہ جب جنتی پوچھیں گے نا جہنمیوں سے کہ تمہیں کیوں آگ میں گرایا گیا یا تمہیں جہنم میں کیوں گرے، تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کچھ ہوتے ہیں لوگ جو 5 وقت نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، پڑھتے ہیں، یہ نہیں کہتی کہ نہیں پڑھتے ہیں، لیکن ان کا دھیان کہیں اور ہوتا ہے۔ جب نماز بندہ پڑھے نا تو فل کنسنٹریشن اپنی نماز پہ دے، نماز پہ توجہ رکھے، وہ یوں سمجھے کہ جیسے اللہ کے سامنے وہ کھڑا ہے، سمجھے نا، بلکہ واقعی اللہ کے سامنے انسان کھڑا ہوتا ہے۔ اب نماز پڑھے، نماز پڑھ کے آپ دعا کو مانگے، وہ دعا مان ہی نہیں سکتی کہ قبول نہ ہوئی ہو۔ جو شخص نماز پڑھتے وقت اللہ کے خوف سے یا ویسے بھی اللہ کے خوف سے روئے نا، اس کے اگر ایک مکھی کے سر جتنا بھی آنسو اس کے چہرے پہ گرے نا، تو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ اس پہ حرام فرما دیتا ہے۔ دیکھیے ہمارا دین کتنا آسان ہے، اور ہم امت محمدی ہیں، لیکن پھر بھی اسلام کے بتائے راستوں پہ نہیں چل سکتی۔ کوشش کریں، دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو نماز اور اچھے کاموں کی توفیق دے۔ آپ نماز اگر پڑھنا چاہتے بھی ہیں نا، لیکن اٹھ نہیں پا رہے کسی بھی وجہ سے، سستی کر لیں، سمجھیں جو بھی شیطان نے روکا ہوا ہے، اذان ہو رہی ہو، اب دعا کریں بیٹھ کے، ٹھیک ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح جب ہوتا ہے تب دعا کریں کہ اللہ مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ پھر وہ آہستہ آہستہ آپ کا خود بہت دل جو ہے نماز کی طرف لگتا جائے گا، پھر آپ کو نماز کی توفیق ملے گی۔ جب آپ ایک نماز پڑھنا شروع کریں گے نا، پھر آپ کا دل ہوگا میں دوسری بھی پڑھوں، تیسری بھی، چوتھی بھی، ٹھیک ہے۔ جو فرض نماز ہے وہ کوشش کریں لازمی پڑھا کریں۔ نفلی نماز اگر فرض میں کوئی چھوٹ بھی جاتی ہے نا، یا فرض نمازوں میں سے نفل رکعت چھوٹ جاتے تو وہ نفل، ویسے نفلی نمازیں پڑھی نا، جس طرح چاشت، اشراق، تہجد، اس سے وہ پورا ہو جاتا ہے، وہ کفارہ ایک سمجھے کہ وہ کفارہ ہو جاتا ہے، یعنی جو آپ نے فرض نمازوں میں چھوڑے ہوں گے نفل، وہ بھی پورے ہو جاتے ہیں۔ تہجد کا بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم رات کو اپنے آپ سے یہ عہد کر کے سونا کہ صبح اٹھنا ہے، میں اٹھا دیتا ہوں تم کو،
ٹھیک ہے. تہجد کے وقت اٹھا دیتے، لیکن جب تم دوبارہ نہیں نا اٹھ کے جاگ کے تم نہیں نا اٹھتے، نماز نہیں پڑھتے، تو وہ تمہارا اور شیطان کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے، اٹھانے تک میرا اور اللہ کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تہجد میں اٹھانے کا معاملہ اللہ کا اور اس بندے کا ہے، لیکن اٹھنے کے بعد کا جو معاملہ ہے نا نماز پڑھنے کا، وہ شیطان اور اس انسان کے درمیان کا ہے. اور تہجد میں تو مانگی ہوئی دعا بالکل بھی رد نہیں جاتی. سب جو ہے نماز پڑھنے کی کوشش کریں. مجھے بھی، میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ مجھے 5 وقت کا نمازی بنائے. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو آگے شیئر کریں اور صدقہ سمجھ لیجئے. تب میں حاضر ہوں گی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ